بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما تعدیل فواجب ثبت بخبر الواحد. رہی تعدیل، رکوع تو فرض ہے لیکن تعدیل ارکان یہ احناف کے نزدیک واجب ہے، یعنی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سارے ارکان کو ادا کرنا یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے. احناف کے نزدیک یہ تعدیل ارکان واجب ہے اور یہ فرض نہیں ہے. اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں اما تعدیل فواجب، رہی تعدیل ارکان تو وہ واجب ہے. ثبت بخبر الواحد، اور واجب کا ثبوت چونکہ دلیل ظنی سے بھی ہو جاتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے فرمایا ثبت بخبر الواحد. تعدیل ارکان یہ خبر واحد سے ثابت ہے، جس حدیث پاک میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم نے ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی. بار بار سرکار نے ان کو نماز پڑھنے کے لیے بھیجا کیونکہ انہوں نے تعدیل ارکان ادا نہیں کیے تھے، جلدی جلدی نماز پڑھ لی تھی. تفصیلی گفتگو اصول فقہ کی کتب میں دیکھیں. بہرحال خبر واحد سے تعدیل ارکان کا ثبوت ہوتا ہے اور وجوب کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو جاتا ہے، اس لیے تعدیل ارکان کو احناف نے واجب قرار دیا. فرماتے ہیں فیورا منزلتہ، لہذا خبر واحد کے درجے کی رعایت کی جائے گی، تو اس کی بنا پر وجوب ہی کا قول کیا جائے گا، فرضیت کا قول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فرضیت کا ثبوت دلیل ظنی سے خبر واحد سے نہیں ہوتا. لا ان یجعل فرضا، یہ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ اس کو فرض قرار دیا جائے. کما ذهب الیہ الشافعی، جیسے کہ امام شافعی اور دیگر کچھ ائمہ اسی کی طرف گئے، فرضیت تعدیل ارکان کی طرف گئے. وقیلا، اب یہاں پر ایک بات کہہ رہے ہیں، هذا امر بالجماعت عبر بالرکوع عن الصلاۃ. ایک قول یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا ورکعوا مع الراکعین، تو ورکعوا کہا تو رکو گیا ہے، لیکن ایک قول اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ ورکعوا سے مراد ہے جماعت مع الراکعین، اے مع المصلین مع الجماعہ، یہ مراد ہے. یعنی ورکعوا مع الراکعین سے مع الراکعین کا ایک قول میں یہ معنی بتایا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو. یعنی رکوع لفظ بولا گیا لیکن مراد ہے اس سے جماعت. ٹھیک ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو اب اس قول کی بنا پر یہ معنی سمجھ میں آیا کہ جب رکوع سے مراد جماعت ہے اور یہاں پر امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جماعت کا وجوب اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا. جماعت کا وجوب اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا. تو امام شافعی کے مذہب پر یہ قول، اس قول کی بنا پر یہ معنی ماننا کہ رکوع بمعنی وجوب ہے، رکوع بمعنی جماعت ہے اور امر وجوب کے لیے ہے، لہذا جماعت کا وجوب سمجھ میں آتا ہے. امام شافعی کے مذہب پر تو بات صحیح ہو جائے گی کیونکہ ان کے نزدیک جماعت واجب ہے. لیکن احناف جماعت کے واجب ہونے کے قائل نہیں ہے، بلکہ قریب من الواجب کے قائل ہے. یعنی جماعت کو سنت مؤکدہ اور ایسی مؤکدہ قرار دیتے ہیں جو واجب کے قریب ہو. لہذا احناف کے مذہب پر ایک اشکال پیدا ہو جائے گا، وہ یہ کہ جب رکوع بمعنی جماعت ہے تو ورکعوا مع الراکعین میں یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو امام شافعی کے مذہب پر تو بات صحیح ہے کہ انہوں نے چونکہ جماعت کے وجوب کا قول کیا، لہذا ورکعوا مع الراکعین کا جو یہ معنی بتایا گیا جماعت کا، لہذا ان کے مذہب پر تو درست ہو گیا. لیکن احناف تو جماعت کے وجوب کے قائل ہی نہیں ہے، احناف تو سنت مؤکدہ قریب من الواجب کے قائل ہیں. اور
امر سنت کے لیے آتا نہیں ہے، تو ورکعوا مع الراکعین سے احناف کا مذہب پھر ثابت نہیں ہوگا۔ یہ اشکال مذہب احناف پر لازم آئے گا۔ تو صاحب تفسیرات احمدیہ اس کے 3 جواب یہاں پر ذکر فرمائیں گے۔ پہلے آپ اس بات کو سمجھیے، فرماتے وقیلا ھذا امر بالجماعہ، ایک قول یہ بھی کیا گیا کہ ورکعوا مع الراکعین یہ امر بالجماعت ہے، یعنی یہ جماعت کا حکم ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ عبر بالرکوع، اسی جماعت کو رکوع سے تعبیر کیا گیا ہے، یا امر بالجماعت کی تعبیر ورکعوا یعنی رکوع سے کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں عبر بالرکوع عن الصلاۃ، تو نماز با جماعت کی تعبیر رکوع سے یہاں پر کی گئی ہے۔ اے صلو، اب معنی یہ ہوگا صلو مع المصلین بالجماعہ، نمازی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ واختارہ البیضاوی، امام قاضی بیضاوی نے بھی اسی کو اختیار کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پر رکوع بے معنی جماعت ہے، تو ورکعوا مع الراکعین کا معنی ہے صلو مع المصلین بالجماعہ۔ امام شافعی کے مذہب پر تو یہ بات بالکل صحیح لگے گی، صحیح ہے۔ فرماتے ہیں وَيُشْكِلُ الْأَمْرُ حِينَئِذٍ عَلَى مَذْهَبِنَا، اس صورت میں معاملہ مشکل ہو جائے گا ہمارے مذہب پر۔ کیوں؟ لأن الجماعت عندنا سنت مؤکدہ، کیونکہ جماعت ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ لیست بواجبہ، وہ واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ یاد رکھیے کہ اتنی مؤکد ہے کہ قریب من الواجب ہے، یاد رکھیے۔ لیست بواجبہ، واجب نہیں، ولا مندوبہ، اور مندوب بھی نہیں ہے، ولا مباح، اور مباح بھی نہیں ہے، جبکہ امر تو یا تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، یا ندب کے لیے ہوتا ہے، یا اباحت کے لیے ہوتا ہے، سنت کے لیے تو امر ہوتا ہی نہیں ہے، اور احناف تو سنت کے قائل ہیں، تو پھر امر سے سنت کا ثبوت کیسے کر لیا؟ یہ اعتراض ہوگا۔ تو صاحب کتاب، صاحب تفسیرات احمدیہ اس کا جواب دیتے ہیں الا ان یقال، 3 جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے الا ان یقال انها قریبۃ من الواجب، کہ واجب تو نہیں ہے لیکن اس کی تاکید اتنی زیادہ ہے، وہ قریب من الواجب ہے، اور جب قریب من الواجب ہے تو جو واجب، جس چیز سے ہم واجب کا ثبوت کر سکتے ہیں اس سے ہم قریب من الواجب کا بھی ثبوت مان لیں گے۔ ایک جواب تو یہ دیا۔ الا ان یقال، مگر یہ کہ یہ کہا جائے انہا قریبۃ من الواجب، کہ ایسی سنت موقدہ ہے جماعت کہ وہ قریب من الواجب ہے، واجب کے قریب ہے۔ کما صرح به فی الفقہ، جیسے کہ کما صرح به فی الفقہ، جیسے کہ فقہ میں اس کی صراحت کر دی گئی ہے۔ اور یقال، یا دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کیا، الندب لا يدل على نفی ما فوقہ، کہ امر ندب کے لیے تو ہوتا ہی ہے، لہذا یہاں پر ورکعوا مع الراکعین میں امر ہم ندب کے لیے مانیں، اور ندب مستحب یہی تو ہے نا، لہذا کسی شے کا ثبوت بطور ندب اگر ہوگا تو یہ ندب یہ منافی ما فوق نہیں ہوتا، لہذا جب ندب کا ثبوت ہوگا تو اس سے بڑھ کر جو کہ سنت مؤکدہ ہے، اس سے بڑھ کر اس کا بھی ثبوت اس سے ہو جائے گا، یہ اس کے لیے منافی نہیں ہے۔ فرماتے اور یقال، یا یہ کہا جائے الندب لا يدل على نفی ما فوق، ندب اپنے ما فوق کی نفی پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا ما فوق بھی اس سے ثابت ہو جائے گا۔ فیجعل السنہ فردا من افرادی، لہذا سنت کو یہ ندب کے افراد میں سے ایک فرد قرار دے دیا جائے گا، اس لیے یہاں پر ندب جو ورکعوا مع الراکعین جو امر ہے اگرچہ ندب کے لیے ہے لیکن سنت مؤکدہ اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اس لیے ورکعوا یہ امر جب افراد ندب سے ہی ہو گیا، جب یہ جماعت جو کہ سنت مؤکدہ ہے، قریب من الواجب ہے، جب وہ جماعت افراد ندب سے ہے تو اب جماعت کے وجوب یا سنت مؤکدہ ہونے کا قول کرنا یہ بھی حقیقت ہی کا قول کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ندب کے افراد سے ہے یہ سنت مؤکدہ۔ فرماتے فیجعل السنہ، تو سنت کو فردا من افراد ہی، ندب کے افراد سے ایک فرد قرار دے دیا جائے گا۔
او یقال، یا تیسرے جواب کے طور پر یہ کہا جائے کیا، ان الآیت و ان دلت علی فرضیت الجماعہ لیکنها قدرت بالغیر لتوقفها علی الامام۔ تیسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کریمہ اگرچہ دلالت کرتی ہے فرضیت یا وجوب پر، اور وہ احناف کے نزدیک جماعت واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے وجوب یا فرضیت جماعت پر، لیکن ہم نے فرضیت یا وجوب جماعت کا قول نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، دھیان سے سنیے گا، اقیم الصلاۃ کہا گیا نماز قائم کرو، تو ہم نے یہاں اس سے فرضیت صلاۃ کا قول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فردن فردن ہر آدمی پر الگ الگ نماز پڑھنا یہ فرض ہے، اور ہر آدمی پر الگ الگ کوئی حکم عائد ہوتا ہے تو ہر آدمی اپنے طور پر الگ الگ اس کے کرنے پر قادر ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود سے اس کو ادا کر لے گا اور دوسرے کا وہ محتاج نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جماعت میں آدمی خود سے جماعت اکیلے نہیں کر سکتا، بلکہ جماعت کے تحقق کے لیے دوسرے کو اپنے ساتھ میں ملانا پڑے گا، دوسرے کو جماعت میں اپنے ساتھ میں شریک کرنا پڑے گا، کم سے کم 2 لوگ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہاں بات یہ چل رہی تھی کہ جماعت کے لیے ضرورت پڑتی ہے دوسرے آدمی کی، تو اگرچہ آیت کریمہ کو ہم وجوب جماعت کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن یہاں پر آدمی تنہا جماعت نہیں کر سکتا، اس کو ضرورت پڑے گی دوسرے آدمی کی، تو جماعت کے اندر احتیاج الی الغیر ہوتی ہے۔ جماعت کے لیے ضروری ہے کہ امام ہو اور ایک مقتدی ہو کم سے کم، تب کہیں ہوگی جماعت۔ تو گویا کہ جماعت پر جو قدرت ہے وہ قدرت مع الغیر ہے، قدرت بالغیر ہے، اور قدرت بالغیر کی صورت میں اگر ہر آدمی پر یہ واجب قرار دے دیا جائے کہ تجھے جماعت ہی سے نماز پڑھنا ہے، تو بہت سارے اوقات میں آدمی کو دقتیں آ جائیں گی، کیونکہ جماعت دوسرے کے بغیر ہو نہیں سکتی، تو اب بہت ساری صورتوں میں آدمی کو دقت آئے گی۔ اس لیے ہم نے ان دقتوں اور ان پریشانیوں کے اور اس حرج کے پیش نظر ہم نے وجوب کا قول نہیں کیا، اگرچہ آیت کریمہ وجوب کے لیے۔ فرماتے ہیں او یقال، یا یہ جواب دیا جائے، ان الآیت وان دلت علی فرضیت الجماعہ، آیت کریمہ اگرچہ فرضیت جماعت پر دلالت کرتی ہے، وجوب جماعت پر دلالت کرتی ہے، لیکنہا قدرت بالغیر، لیکن جماعت یہ قدرت بالغیر ہے۔ کیوں؟ لتوقفها علی الامام، کیونکہ جماعت یہ موقوف ہے امام پر اور مقتدی پر، بل مقتدی اور مقتدی پر، کیونکہ کم سے کم 2 لوگ ہونا چاہیے، جن میں سے ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر دوسرے کی محتاجی ہوئی، اور فرماتے ہیں والقدرت بالغیر لا يعتبر، قدرت بالغیر وجوب کے طور پر معتبر نہیں ہے، ولا یکلف بها المرء، اور اس کا انسان کو مکلف نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تجھے اب دوسرے کے ساتھ مل کر ہی جماعت سے نماز پڑھنا ہے، یہ واجب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری صورتوں میں حرج لازم آ جائے گا۔ فَتُرِكَ بِهِ ظاہر الکتاب، تو ظاہر کتاب تو اگرچہ وجوب کی قائل ہے، ظاہر کتاب سے اگرچہ وجوب اور فرضیت جماعت سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس حرج کے پیش نظر ظاہر کتاب کو ترک کیا گیا۔ یہ تیسرا جواب صاحب کتاب نے دیا۔
اور کافی حد تک یہ جواب دل پر اور دماغ پر اتر بھی جاتا ہے، لیکن اس جواب پر ایک اعتراض ہو جائے گا۔ اعتراض یہ ہوگا کہ جب جماعت کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ جماعت وہ قدرت بالغیر، جماعت میں قدرت بالغیر ہے، کیونکہ امام اور مقتدی پر جماعت موقوف ہے، اور اس صورت میں بہت ساری اوقات میں حرج لازم آئے گا، اس لیے ظاہر کتاب کو اس کی بنا پر اس حرج کے پیش نظر ترک کر دیا گیا اور ہم نے وجوب کا قول نہیں کیا۔ یہ آپ نے جماعت کے سلسلے میں یہ جواب دیا، تو پھر جماعت کے اندر قدرت مع الغیر ہی ہوتی ہے، تو پھر جمعے کی جماعت جو جمعہ ہوتا ہے، عیدین ہوتے ہیں، ان کی جماعت کے وجوب کا قول تو احناف نے بھی کیا ہے، اور جماعت قدرت مع الغیر ہوتی ہے، وہاں پر غیر کی ضرورت ہوتی ہے، امام و مقتدی پر وہ موقوف ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی تو احتیاج الی الغیر ہے۔ جب احتیاج الی الغیر ہے تو جمعہ کے اندر بھی آپ کو جماعت کے وجوب یا فرضیت کا قول نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہاں پر جمعے کی نماز کی جماعت کے لیے تو آپ نے وجوب کا قول کیا، وہاں تو کہتے ہیں کہ جماعت واجب ہے، وہاں پر بھی جماعت کو واجب نہیں قرار دینا چاہیے۔ یہ اعتراض ہوگا احناف پر اس جواب کی بنا پر۔ صاحب کتاب اس اعتراض کو ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ پہلے اعتراض کا ترجمہ کریں، وَلَٰكِن يُنْقَضُ بِالْجُمْعَةِ، یا ينقض معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، وَلَٰكِن ينقض بِالْجُمْعَةِ، لیکن ہمارا یہ جواب ٹوٹ جاتا ہے جماعت کے ذریعے سے، فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ نہیں، جماعت نہیں، بِالْجُمْعَةِ، لیکن ينقض بِالْجُمْعَةِ، لیکن ہمارا یہ جواب ٹوٹ جاتا ہے جمعے سے، فإن الجماعت فيها فریضۃ مع توقفها علی الغیر، کیونکہ جماعت جمعہ کے اندر واجب ہے مع توقفها علی الغیر، حالانکہ وہاں پر بھی تو جماعت غیر پر موقوف ہے۔ ٹھیک ہے، وأجیبا، اس کا جواب دیا گیا۔ اعتراض تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو جواب اس کا کیا ہے؟ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے، 5 وقتہ نماز کی جماعت اور جمعے کی جماعت میں فرق ہے، جمعے کی جماعت میں فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ جمعہ سید الایام ہے، شریعت میں اس کا ایک خاص اہتمام تمام مسلمان کرتے ہیں۔ جب خاص اہتمام کرتے ہیں تو اس کے شان و شوکت اور اس کی عظمت کے پیش نظر جمعہ ہر مسجد میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ خاص مساجد میں ہوتا ہے، اور بالخصوص اس دن مسلمان اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اس خاص اہتمام کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یقینی طور پر مساجد میں جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ صورت پیش نہیں آتی ہے کہ آدمی اکیلا ہو تو پھر اس میں حرج کی صورت پیش آئے، ایسی صورت پیش نہیں آتی ہے۔ اس لیے 5 وقتہ نمازوں کی جماعت اور جمعہ کی جماعت دونوں کے درمیان فرق ہے۔ وہاں پر احتیاج الی الغیر، تو جماعت میں احتیاج الی الغیر ضرور ہے، لیکن وہاں پر حرج لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ لوگ اہتمام جمعہ کے پیش نظر اس دن بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر یہ والی پریشانی نہیں آئے گی کہ ہو سکتا ہے اکیلا رہ جائے۔ ٹھیک ہے، ایک تو جواب یہ دیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرا جواب جو صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جمعے کا انعقاد بغیر جماعت کے نہیں ہوتا، گویا کہ جمعہ یہ جماعت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ کہیں پر آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ جمعہ تنہا پڑھ لیا جاتا ہو، وہ جماعت کے بعد ہی اس کا انعقاد ہوتا ہے، بغیر جماعت کے جمعہ ہی نہیں۔ اگر جمعہ نکل گیا اور جماعت میسر نہ ہو پائی تو آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا نائب یعنی ظہر پڑھے، جمعہ تنہا نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب گویا کہ جمعہ کی حقیقت ہی ہے جماعت،
کیا ہے؟ جمعہ کی حقیقت ہی ہے جماعت. تو جمعہ کی حقیقت ہی جب جماعت ہے تو اب یہاں پر جماعت کے ہم نے وجوب کا قول کیا، وہ اس آیت کریمہ سے نہیں بلکہ جمعہ کے لیے مخصوص طریقے سے الگ سے آیت کریمہ باقاعدہ نازل ہے. اللہ رب العزت نے قیام جمعہ کے لیے، نماز جمعہ کے لیے بالخصوص ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو وہاں پر مسجد کی طرف جانے کا حکم ہے. جماعت جب سب لوگ جائیں گے، سب پر یہ حکم جانے کا ہے، تو اب وہاں پر جماعت کے بغیر جمعہ متصور نہیں ہے. جب جماعت کے بغیر متصور نہیں ہے تو اب جمعے کی جماعت کو صلوات خمسہ کی جماعت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس کی انفرادیت ہے. فرماتے ہیں وَأُجِيبَ، جواب یہ دیا گیا بأن انعقاد الجمعۃ بعد وجود الجماعہ، جمعے کا انعقاد، جمعے کی صحت وجود جماعت کے بعد ہی ہے. وحینئذ لا قدرت بالغیر، تو وہ جب جماعت کے ساتھ ہی ہے تو وہاں پر قدرت بالغیر ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں پر تو تنے تنہا پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے. دوسرے کے ساتھ پڑھے گا تبھی پڑھے گا، اگر تنے تنہا رہ گیا کوئی دوسرا نہیں ہے تو پھر جمعہ نہیں پڑھے گا، وہاں پر تو ظہر پڑھے گا. تو وہاں پر قدرت بالغیر نہیں ہے. وفیہ کلام، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس میں کلام ہے. ذکرہ ظہیر الشریعہ، جس کلام کا ذکر ظہیر الشریعہ نے کیا، یعنی صرف اس بات پر کلام ہے کہ قدرت بالغیر نہیں ہے. دیکھیے قدرت بالغیر کا معنی ہم نے ماقبل میں یہی بتایا کہ جماعت کے تحقق کے لیے دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. تو دوسرے کی ضرورت تو جماعت یہاں پر ہوگی تو دوسرے کی ضرورت تو یہاں پر بھی ہوگی، بغیر دوسرے کی جماعت تو یہاں پر بھی نہیں ہوگی. اس لیے صرف یہ کہہ دینا لا قدرت بالغیر، قدرت بالغیر نہیں ہے، یہ کہنا تو موضوع نہیں لگ رہا ہے. ہاں صرف اتنا جواب دیا جائے کہ انعقاد جمعہ بعد جماعت ہی ہے، لہذا انعقاد جمعہ کا جو امر ہماری طرف متوجہ ہے وہ اسی صورت میں ہے جبکہ جماعت آدمی جماعت میں شریک ہو. لہذا اگر تنے تنہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ وہ جماعت کرے، بلکہ حکم یہ ہے کہ کوئی نہیں جماعت میں شریک نہیں ہو سکا تو اب وہ جمعہ نہ پڑھے بلکہ وہ ظہر پڑھے. فرماتے ہیں وقال الامام الزاہد، امام زاہد نے کہا قیل انہم کانوا یصلون فرادا فامروا بان یصلوا مع المؤمنین بالجماعہ. امام زاہد نے یہاں پر ایک بات یہ کہی کہ ایک بات یہاں پر یہ کہی گئی ہے کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ تنے تنہا نماز پڑھتے تھے، اکیلے اکیلے نماز پڑھتے تھے. فامروا، تو ان کو حکم دیا گیا بان یصلوا مع المؤمنین بالجماعہ کہ مومنین کے ساتھ وہ جماعت سے نماز پڑھے. یہ بات کہی گئی. اب مومنین کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے، حالانکہ وہ تو ابھی ایمان بھی نہیں لے کر آئے، تو ان سے یہ کہنا کہ جماعت سے نماز پڑھو مومنین کے ساتھ، تو یہ تو فروع کا مکلف بنانا ہو گیا. ابھی تو وہ اصل ہی یعنی ایمان ہی نہیں لے کر آئے، تو یہاں پر تو یہ اس قول کی بنا پر تو یہ لازم آیا کہ وہ فروع کے مکلف ہو گئے. یہی وجہ ہے جب یہ قول کیا گیا تو اسی بنا پر اس آیت کریمہ سے یہ مانا گیا کہ فدلت الآیت علی وجوب الجماعہ، کہ آیت کریمہ نے وجوب جماعت پر دلالت کی. آیت کریمہ نے وجوب جماعت پر دلالت کی. حیث قال مع الراکعین، کہ یہاں پر مع الراکعین کہا گیا یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، تو وجوب جماعت سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے، دون کر راکعین، یہ نہیں کہا گیا کہ راکعین کی طرح، راکعین کی طرح. تو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ راکعین کی طرح رکوع کرو تو اس کا مطلب تو یہ بھی ہوتا کہ جیسے جماعت سے نماز پڑھنے والے، رکوع کرنے والے، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، ویسے تم اکیلے انہی کی طرح نماز پڑھ لو. اس کا معنی تو یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پر کر راکعین نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا مع الراکعین، اور مع یہ معیت کو بتاتا ہے، یہ ساتھ میں پڑھنے کو بتاتا ہے. لہذا اس سے پتا چلا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں مل کر رکوع کرو یعنی نماز پڑھو، تو اس نے وجوب جماعت پر دلالت کی. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے
مع الراکعین سے جو استفادہ کیا، یا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمان تقلبک فی الساجدین، یعنی ہم جانتے ہیں کہ تم سجدہ کرنے والوں میں اپنی نظریں دوڑاتے ہو، ان کو دیکھتے ہو. تو یہاں پر فی الساجدین مراد ہے اس سے کہ آپ وہی کرتے ہو جو سجدہ کرنے والے کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہو. یہاں پر فی الساجدین کہا گیا، کالساجدین نہیں کہا گیا. فرماتے فالجماعۃ فی الصلوات الخمس واجبۃ بہذہ الآیہ. لہذا یہ قول کیا گیا، امام زاہد نے جو قول نقل کیا اس قول سے، اس قول میں یہی ہے کہ اس آیت کریمہ سے نماز صلوات خمس یعنی پانچوں نمازوں میں اسی آیت کریمہ سے جماعت واجب ہو رہی ہے. وفی الجماعت فریضۃ، اور جمعہ کے اندر جماعت فرض ہے بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اس سے تو فرضیت جماعت آیت دوسری آیت کریمہ سے جمعے کے دن معلوم ہوئی، اس آیت کریمہ سے فرضیت جمعہ معلوم نہیں ہوئی. لہذا جمعے پر جماعت صلوات خمس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے. جمعے کی جماعت الگ ہے، یہ الگ ہے. اچھا، اب اسی سے ایک بات اور سمجھ میں آئے گی. فرماتے ھذا ما ینافی وعلیک بالتأمل، کہا گیا الآیہ الی آخر، ھذا ما فیہ، کہتے ہیں کہ یہ الآیہ ھذا، اسے یاد کرو، ھذا ما فیہ، اس میں کچھ ہے، اس میں ہے وہ جو ہے، یعنی اس میں کچھ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں گے تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ فرضیت جماعت جمعہ کا ثبوت ہم دوسری آیت کریمہ سے مانتے ہیں، اس سے نہیں مانتے. اور اگر ہم اس سے بھی مانیں تو دونوں کے درمیان ہم فرق کریں گے. صلوات خمس کی جماعت میں احتیاج للغیر ہے، اور جمعے کی جماعت میں احتیاج للغیر، قدرت بالغیر ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تو جمعہ بغیر جماعت کے ہوتا ہی نہیں. تو یہ دونوں جواب یہاں پر حاصل ہو جائیں گے. ھذا ما فی، اس میں وہ ہے جو ہے، وعلیک بالتأمل، اور آپ پر ضروری ہے کہ غور کریں، لیظہر الفرق، تاکہ فرق ظاہر ہو جائے. دونوں فرق معلوم ہو گئے. پہلے یہ کہ ہم تو جس آیت کریمہ سے صلوات خمسہ میں جماعت کے وجوب کا قول کیا جا رہا ہے، اسی آیت کریمہ سے اگر ہم یہاں پر کریں تو ہم نے یہاں پر وجوب کا قول فرضی، یعنی کیا نام ہے، جمعے میں فرضیت جماعت کا قول کیا، وجوب جماعت کا قول کیا، اور صلوات خمس میں وجوب جماعت کا قول نہیں کیا. دونوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ یہاں پر احتیاج بالغیر لازم نہیں آ رہی ہے، وہاں پر احتیاج بالغیر لازم آ رہی ہے. ایک جواب. اور دوسرا فرق یہ کہ صلوات خمس میں تو جو وجوب جماعت کا قول ہے وہ اس کی بنا پر ہے. ہمارے نزدیک تو وجوب جماعت ہی نہیں، سنت ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر تو ہم سنت موقدہ کے قائل ہیں، اور سنت موقدہ کا بھی اس بات اسی سے ہو جاتا ہے جس سے ندب کا اس بات ہو. ٹھیک ہے، یا جس سے واجب کا اس بات ہو، اس سے قریب من الواجب کا بھی اس بات ہو جاتا ہے. رہی جماعت جمعے کے اندر، تو وہاں پر تو ہم بھی وجوب کے قائل ہیں. تو اس کا فرق یہ ہے کہ ہم دوسری آیت کریمہ سے وجوب جماعت فی الجمعہ کے قائل ہیں. وہ دوسری آیت کیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ سے. وقیل معنی ورکعوا مع الراکعین وانقادوا معهم، ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے، یہ بھی جیسے میں نے ماقبل میں بتایا اسی طریقے سے پوری تفسیر ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین کا معنی ہے وانقادوا معهم، کہ جیسے مسلمان اللہ کے لیے جھکتے ہیں، یعنی صرف رکوع میں جھکنا نہیں. ورکعوا مع الراکعین اگرچہ یہ لفظ خاص ہے لیکن اس کو معنی عام میں بھی لیا گیا ہے. قیلا سے جو بیان کر رہے ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ ورکعوا مع الراکعین اگرچہ لفظ خاص ہے کہ رکوع اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے وانقادوا معهم، یعنی رکوع ہی نہیں بلکہ پورے طور سے مسلمانوں کے ساتھ جھک جاؤ. مسلمانوں کے ساتھ جھک جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس طریقے سے مسلمان ایمان لے کر آئے، نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے پورے طور سے یہود و نصارہ سے کہا گیا کہ تم انہی کے ساتھ جھک جاؤ، یعنی پورے طور سے ایمان بھی لے کر آؤ، پھر یہ بھی سب کام انجام دو. یعنی ورکعوا اگرچہ خاص ہے لیکن اس سے مراد معنی عام ہے مطلقاً،
ہر طرح سے جھکنا۔ فرماتے ہیں وقیلا کہا گیا معنی برکعوا مع الراکعین، برکعوا مع الراکعین کا مطلب ہے وانقادوا معهم، مسلمانوں کے ساتھ جھک جاؤ، وخضعوا اور ان کے ساتھ اپنے آپ اپنی جبین نیاز خم کر لو۔ صرح به صاحب الکشاف والقاضی، اسی کی صراحت صاحب کشاف اور قاضی بیضاوی نے کی ہے۔ ثم انه تمسک القاضی بهذه الآیہ، پھر اسی آیت کریمہ سے امام قاضی بیضاوی نے یہ استدلال کر لیا، کیا تمسکہ استدلال کیا اس بات پر الا ان الکفار یخاطبون بالعبادات، اس بات پر استدلال کیا انہوں نے کہ کفار عبادات کے کیا ہے مکلف ہے، عبادات کے مخاطب ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھو، ٹھیک ہے، تو باجماعت نماز پڑھو، خطاب کس کو ہے؟ پہلے بتا دیا گیا کہ یہود و نصارہ کو ہے۔ تو اس سے قاضی نے، امام قاضی بیضاوی علیہ رحمۃ و رضوان نے استدلال اس بات پر کیا کہ کفار جو کہ یہود و نصارہ جو کہ کافر ہیں، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو۔ تو اس کا اور جماعت سے نماز پڑھنا یا نماز ہی پڑھنا یہ تو فروع سے ہے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کفار یہ فروع کے مکلف ہے۔ کس کے مکلف ہے؟ فروع کے مکلف ہے۔ لہذا اس تفسیر کی بنا پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول تو واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اسی کے قائل ہیں کہ کفار فروع کے مکلف ہیں۔ لیکن احناف کے مذہب پر شبہ اب ہو جائے گا کہ احناف تو اس کے قائل ہیں کہ کفار یہ فروع کے مکلف نہیں ہے، اور آیت کریمہ سے استدلال قاضی صاحب نے یہ کر لیا کہ کفار مخاطب ہیں فروع کے، تو پھر مذہب حنفی پر اب کیا تعویل ہوگی؟ مذہب حنفی پر کیا تعویل ہوگی؟ کیونکہ کفار تو احناف کے نزدیک فروع کے مکلف ہی نہیں ہے، تو مذہب حنفی پر کیا تعویل ہوگی؟ صاحب تفسیرات احمدیہ اس تعویل کا آپ ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں ثم انه تمسک القاضی بهذه الآیہ، پھر قاضی بیضاوی علیہ رحمۃ و رضوان نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا علی اس بات پر ان الکفار یخاطبون بالعبادات، کہ کفار عبادات کے مخاطب ہیں۔ عبادات کے مخاطب ہونے کا مطلب ہے بادائها، ادائے عبادات کے مخاطب ہیں، کما ہوا مذہب شافعی، جیسے کہ مذہب شافعی یہی ہے۔ ونحن نقول، اور اب ہمارے مذہب پر اعتراض ہوگا تو ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان الکفار یخاطبون بالامر بالایمان والمعاملات والعقوبات وبالعبادات فی حکم المؤاخذہ فی الآخرہ۔ ہم کہیں گے کہ اس آیت کریمہ سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کفار مخاطب ہیں امر بالایمان، عبادات کے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، عبادات کے وہ براہ راست مخاطب نہیں ہے، بلکہ ان کو حکم دیا گیا ہے ایمان کا، پہلے ایمان کے وہ مخاطب ہے، معاملات و عقوبات کے مخاطب ہے، اور عبادت کے مخاطب دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو وہ ایمان ہی جب نہیں لائے ہیں تو دنیا میں ہمارے نزدیک وہ عبادات کے مخاطب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایمان لے کر نہیں آئے، اور ایمان لے کر آتے تو وہ ضرور نماز بھی ان پر لازم ہوتی، تو اب اس بنا پر عدم ایمان کی بنا پر وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے اور نماز بھی ادا نہیں کر پائے، تو آخرت میں، دنیا میں تو ان سے خطاب نہیں ہے عبادت کا، لیکن آخرت میں ان سے مؤاخذہ ضرور ہوگا اس بات کا کہ تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، عبادتیں کیوں نہیں کی۔ اگر تم ایمان لے کر آتے تو تم اس کو ادا کرتے، تو ان سے مؤاخذہ آخرت میں ہوگا۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ وہ دنیا میں مخاطب نہیں ہے، لیکن آخرت میں وہ اس کا مؤاخذہ ان سے کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہیں گے ان الکفار یخاطبون بالامر، کفار امر بالایمان اور امر بالمعاملات، امر بالعقوبات کے مخاطب ہیں، وبالعبادات، اور عبادات کے بھی مخاطب ہیں، فی حکم المؤاخذہ، حکم مؤاخذہ میں، فی الآخرہ، آخرت میں، لا فی حق الادا فی الدنیا، دنیا میں حق ادا کے سلسلے میں یہ مخاطب نہیں ہے، کیونکہ حق ادا کے سلسلے میں تو مخاطب بعد ایمان ہی ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَى جَوَابِهَا،
صاحب المدارک. رہی آیت کریمہ، ایک تو ہم نے یہ جواب دے دیا، اب رہی یہ آیت کریمہ کہ قاضی صاحب نے اس سے استدلال کیا اس بات پر کہ کفار مخاطب بالامر ہے، مخاطب بالعبادات ہے. تو اس آیت کریمہ کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس آیت کریمہ کا جواب وہ ہوگا جس کی طرف اشارہ صاحب مدارک نے کیا. صاحب مدارک نے جواب دیا ہے. کیا جواب دیا ہے؟ فقط اشارہ الی جوابها صاحب المدارک. رہی یہ آیت کریمہ تو اس کے جواب کی طرف اشارہ صاحب مدارک نے کیا. حیث قال کہ انہوں نے کہا اے اسلموا واعملوا عمل اہل الاسلام. انہوں نے تفسیر میں یہ کہا کہ ورکعوا مع الراکعین، جو یہود و نصارہ کو خطاب ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ براہ راست ان سے نماز پڑھنے کا خطاب ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا خطاب ہے، بلکہ انہوں نے اس کو اقتضاء النص کی قبیل سے مانا. کس کی قبیل سے مانا؟ اقتضاء النص کی قبیل سے. یعنی یہ آیت کریمہ اپنی معنی کو صحیح کرنے کے لیے محتاج ہے ایک تقدیر عبارت کی، اور عبارت یہاں پر مقدر یہ ہوگی کہ جب ان سے کہا گیا ورکعوا مع الراکعین اعملوا مع العاملین، تو جب یہ کہا گیا اور یہ عمل کرنا ان کا تب صحیح ہوگا جبکہ پہلے ایمان لے آئیں گے، تو گویا کہ پہلے آمنو اس سے مقدر مانا جائے گا. یعنی یہ کہا جائے گا کہ تم پہلے ایمان لے کر آؤ، پھر نمازیوں کی طرح نماز پڑھو، اہل اسلام کی طرح تم عمل کرو. یعنی یہاں پر آمنو مقدر ہوگا، اور آمنو کے تقدیر کے بغیر یہاں پر معنی صحیح نہیں ہو پائے گا. تو یہ اقتضاء النص کی قبیل سے مانا انہوں نے. اور اقتضاء النص اسی کو کہتے ہیں کہ نص کو درست قرار دینے کے لیے، نص کا معنی صحیح قرار دینے کے لیے کچھ مقدر مانا جائے. تو فرمایا کہ صاحب مدارک نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے. سو قال کہ انہوں نے کہا اے اسلموا، یعنی پہلے اسلام لے کر آؤ، پھر وعملوا عمل اہل الاسلام، پھر اہل اسلام کا سا عمل کرو. اب یہ صاحب مدارک نے جواب دے دیا، یعنی آمنو کو مقدر مان لیا. اب اس پر بھی ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ عبادات میں جو اصل ہے وہ ایمان ہے. عبادات میں اصل ایمان ہے، اور ایمان کے بعد ساری عبادتیں جو ہیں وہ ایمان کے بعد ہیں، یعنی وہ فرع ہیں ایمان کی، اور ایمان اصل ہے. اور جب اصل ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو فروع ہیں ان کو اصل کے تابع بنانا چاہیے. اور یہاں پر تو صاحب کتاب نے، صاحب مدارک نے، جب آیت کریمہ سے فروع عبادات یعنی نماز وغیرہ کا خطاب تو مان لیا، وجوب صلاۃ کا خطاب تو مان لیا، وجوب صلاۃ کو تو مان لیا آیت کریمہ سے، اور اصل جو ہے ایمان اس کو مقدر مانا. اور مقدر جب مانا تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کو تم نے تابع بنا دیا، جو اصل تھا اس کو تم نے تابع بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ اعتراض لازم آئے گا کہ تم نے اصل کو تابع بنا دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اصل ہوتا، پھر کسی فرع کو اس کے تابع بنایا جاتا، لیکن تم نے فرع کو تو ثابت مان لیا آیت کریمہ سے، اور اصل کو آپ نے مقدر مانا، یعنی اصل کو تابع بنا دیا، حالانکہ اصل کو تابع نہیں بنایا جاتا ہے. یہ اعتراض وارد ہوگا تو اس کا جواب دیں گے. فرماتے ہیں ولا یرد علیہ، اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا ان الایمان اصل العبادات، کہ ایمان اصل عبادات ہے. فکیف یجعل مقتضن تبعا، تو اس کو تبعا لہا، یعنی عبادات کو عبادات کے تابع بنا کر اس کو مقتضا کیسے بنایا جا سکتا ہے، یعنی اس کو مقدر کیسے مانا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ لأن الایمان مذکور صریحا. یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. کیوں اعتراض وارد نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر اگرچہ ہم نے مقدر مانا ایمان کو، وہ اس لیے نہیں کہ ایمان اصل نہیں ہے اور اس کو ہم نے مقدر مانا، بلکہ ایمان کا خطاب تو دوسری آیت کریمہ میں بار بار ان سے خطاب کیا گیا کہ تم ایمان لے کر آؤ. تو جب دوسری آیت کریمہ میں ایمان لانا یہ پہلے سمجھ میں آ گیا، صراحتاً سمجھ میں آ گیا، تو اب یہاں پر ہم نے اس کو مقدر مان لیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان کو ہم نے تابع بنا دیا. فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن الایمان مذکور صریحا، کیونکہ ایمان مذکور ہے صراحتاً اللہ کے اس فرمان میں وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لے کر آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، اس کو تصدیق کرنے والا بنا کر
کہ جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن، اس پر تم ایمان لے کر آؤ۔ تو یہاں پر آمنو کا حکم تو پہلے ہی دے دیا گیا، وہاں پر تو ہم نے تو اس سے وہاں پر تو ہم نے صرف معنی آیت کو درست کرنے کے لیے آمنو کو مقدر مانا۔ اس مقدر ماننے سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا ہے کہ ہم نے ایمان کو تابع بنا دیا ہے، یعنی جو اصل ہے اس کو ہم نے تابع بنا دیا، یہ ہرگز لازم نہیں آتا۔ یہاں تک گفتگو ہوئی برکعوا مع الراکعین پر۔ اب آگے ایک آیت کریمہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اس کی تفسیر پر گفتگو چلے گی۔